پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ وہ حسین اور پروقار شخصیت کی مالک تھی۔ لارنس نے شاید اس کے بال پکڑ کے کھینچے تھے کیونکہ وہ بری طرح منتشر تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈیڈی یہ درندے، اس نے کہا۔ او نینسی، خود کو قابو میں رکھو، ہم بہتر پوزیشن میں نہیں ہیں، براؤنسی نے جلدی سے کہا۔ اس دوران ملازم اپنے ساتھی کی لاش سے لپٹا روتا رہا تھا۔ نینسی نے پورے ماحول پر ایک گہری نظر ڈالی۔ یہ دیوانے کون ہیں؟ نینسی پلیز خود کو قابو میں رکھو، براؤنسی نے چیخ کر کہا۔ خون بہا چکے ہیں، یہ زندگی لے چکے ہیں، ہمیں پھر بھی خاموش رہنا پڑے گا۔ ہم اب بھی خاموش رہیں ڈیڈی۔ ٹھیک ہے، خاموشی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن میں اس فلسفے سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہم تمہیں اطمینان دلائیں گے بیبی، جاؤ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اوڈے نے کہا اور نینسی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے زندگی سے اتنا پیار نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ وہ مسٹر براؤنسی کے پاس جا بیٹھی۔ ہمیں اپنی جسامت کے مطابق لباس درکار ہے مسٹر براؤنسی، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اوڈے نے کہا۔ ہاں، بے شمار لباس یہاں موجود ہیں، نکال لو، ان میں سے کچھ تمہارے بدن پر فٹ ہوں گے، باقی کے لیے مجھے بتاؤ کیا کروں، ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ لارنس تم اور میگن رکو، میں ذرا مکان کی تلاشی لے لوں، لیکن خیال رکھنا۔ لارنس نے گردن ہلا دی۔ اوڈے نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ہم نے پوری عمارت کی تلاشی لے ڈالی۔ مسٹر براؤنسی اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ عمارت قیمتی ساز و سامان سے بھری ہوئی تھی۔ ایک سیف میں مقامی کرنسی بھی کافی تعداد میں موجود تھی۔ اوڈے نے اسے قبضے میں لے لیا اور پھر اس نے سب کے لباس منتخب کیے۔ ہم لوگوں میں وہی سب سے بڑی جسامت رکھتا تھا، اس لیے کوئی لباس اس کے بدن پر فٹ نہ آیا، جبکہ جو لباس میں نے پہنا تھا وہ اس طرح میرے بدن پر فٹ تھا جیسے میرے لیے ہی سلا ہو۔ دوسرے لوگوں کو بھی لباس تبدیل کرا دو، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، اوڈے نے کہا اور میں لباس لے کر باہر نکل آیا۔ چرن سنگھ اور فرینک اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ مجھے دیکھ کر چرن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو خان جی، اندر کے معاملات کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے 2-4 بندے ٹھکانے لگ گئے ہیں، میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ یہ لباس تبدیل کر لو چرن سنگھ، اور اپنے لباسوں کے بنڈل بنا کر کسی محفوظ جگہ چھپا دو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، او جی اب بادشاہو، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کپڑوں میں زندگی بڑی بری لگ رہی تھی، پر کہیں نہانے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی نہیں، اوڈے کا حکم نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور چرن سنگھ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور لباس میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں واپس اسی حال کی طرف چل پڑا تھا۔ یہاں آ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس گھرانے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اوڈے کی ذات سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں ہال کے دروازے پر پہنچا تو میں نے خون میں بھیگے ہوئے کپڑوں والے ملازم اور معمر خاتون کو، جس کا نام کیلس تھا، باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اوڈے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے اوڈے پر نگاہ ڈالی، وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا تھا۔ پھر اس نے کسی قدر دھیمے لہجے میں کہا، تم اندر جاؤ، میں ان دونوں سے کچن میں کھانا تیار کرا رہا ہوں۔ اوڈے آگے بڑھ گیا تو میں ہال میں داخل ہوا۔ معمر آدمی صوفے پر دراز تھا۔ دونوں بچے سہمے ہوئے نینسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لارنس اور میگن سب مشین گنے لیے ہوئے 2 کرسیوں پر موجود تھے۔ لارنس نے مجھے دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا باتھ روم جا رہا ہوں، تم دونوں خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میگن سپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب نینسی کی آواز ابھری، وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ انسان یکساں ہوتے ہیں، لیکن ذہنوں کا یہ تضاد کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تم دونوں میں سے کوئی مجھے اس سوال کا جواب دینا پسند کرے گا؟ میں چونک کر نینسی کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ دفعتاً نینسی کے پاس سے ایک بچہ اٹھا اور میرے نزدیک پہنچ گیا۔ ایسی ہی مشین گن میرے پاس بھی ہے، کیا میں تمہاری یہ گن دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے میرے ہاتھ میں دبی ہوئی مشین گن پر اپنا منا سا سفید ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ براؤنسی دہشت زدہ انداز میں میری طرف دوڑ پڑا تھا۔ اس نے بچے کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، سوری، اسے معاف کر دو، آئی ایم ویری سوری۔ اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ براؤنسی بچے کو کھینچتے ہوئے لے گیا تو نینسی بولی، جو خون بہانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ بچوں اور بڑوں میں تمیز نہیں کرتے، جانے کیوں تم نے اسے ہلاک نہیں کیا۔ نینسی خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خاموش رہو، براؤنسی نے کہا۔ میگن نے اچانک ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن زمین پر پٹخ دی۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب کچھ، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، سمجھے؟
وہ داڑ کر بولا۔ اسی وقت لارس اندر داخل ہو گیا۔ کیا بات ہے میگن، کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی مشین گن میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، جسے وہ باتھ روم جاتے وقت میرے پاس چھوڑ گیا تھا۔ میں نے تو مشین گن لی ہی نہیں تھی، ہاں پستول میرے پاس موجود تھا۔ اوڈے سے کہو یہ دیوانگی میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ معصوم آخر کب تک خوف و ہراس کا شکار رہیں گے؟ اسی وقت اوڈے اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے میگن کو گورتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ یہاں سے نکل چلو اوڈے، مجھ سے ان بے گناہ لوگوں کا خوف و ہراس نہیں دیکھا جاتا۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ بہت بڑا قصور ہے۔ یہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور ہم زندگی کے بہترین سال کھو چکے ہیں۔ ہمیں ہمارے 50 سال کون واپس کرے گا؟ نہیں اوڈے، یہاں سے نکل چلو۔ تم آخر بتاتے کیوں نہیں تمہارا آئندہ منصوبہ کیا ہے؟ میگن، میں اپنے آئندہ منصوبے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ جس طرح اب تک کام ہوتا رہا ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کسی کی مداخلت مجھے پسند نہیں مسٹر اوڈے، میں ساری باتیں مان سکتا ہوں، لیکن تم دیکھو ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچوں کو دیکھو۔ ان کی آنکھوں میں خوف و ہراس کی پرچھائیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو آزاد کر دو، یہاں سے نکل چلو۔ ہم ان سے معاہدہ کیے لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، میگن نے کہا۔ اوڈے نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، پھر لارنس کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں لارنس، کیا خیال ہے تمہارا؟ اور تم بھی بتاؤ خان، کیا ہمیں میگن کی بات مان لینی چاہیے؟ لارنس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھی خاموشی سے اوڈے کو گورتا رہا تھا۔ اوڈے نے سب مشین گن ایک طرف رکھ دی اور پھر میگن کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میگن، جذبات آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تم میرے سب سے پرانے ساتھی ہو، میری فطرت، میری عادت جانتے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو، تھوڑا وقت اور گزر جانے دو۔ ہم ان شریف لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں خود بھی انہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، لیکن انہیں اس طرح سختی میں نہ رکھا جائے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، ایسے ہی بچے میرے بھی تھے۔ نہیں اوڈے، اب تم ان میں سے کسی کو بھی خوف زدہ نہیں۔ ابھی میگن کے منہ سے اتنے ہی الفاظ نکلے تھے کہ دفعتاً اوڈے کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور میگن کے پہلو میں ایک شگاف بن گیا۔ اوڈے نے سب مشین گن اسی لیے رکھ دی تھی کہ میگن اس کے ارادے سے واقف نہ ہو سکے، لیکن آستین میں چھپے ہوئے خنجر کو اس نے بڑی مہارت سے استعمال کر لیا تھا۔ خنجر کا دوسرا وار اس نے فوراً ہی میگن کی گردن پر کیا تھا اور یہ وار اتنا بھرپور اور طاقتور تھا کہ میگن کی گردن ایک طرف لٹک گئی تھی۔ میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ حالات کو یہاں تک پہنچنے کے بعد بگڑنے نہ دوں۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ میگن کی لاش فرش پر پھڑک رہی تھی۔ دونوں بچے سہم کر نینسی سے لپٹ گئے تھے اور مسٹر براؤنسی پتھر کے بت کی مانند آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اوڈے نے خون آلود خنجر میگن کے لباس سے صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں اس مہم کا انچارج ہوں۔ جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب کی بہتری کے لیے ہے۔ تنہا میں جان بچا کر نہیں نکلنا چاہتا، لیکن اپنی مخالفت ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دونوں سن لو اور ان دو گدھوں کو بھی یہ بات بتا دو جو باہر پہرا دے رہے ہیں۔ میں بھی کبھی جذباتی تھا۔ اگر جذباتی نہ ہوتا تو اپنے خاندان کو برباد نہ ہونے دیتا، لیکن زندگی کے اس شدید اور بدترین دور سے گزرنے کے بعد رحم کے جذبات کی میرے سینے میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اس لیے میں کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتا۔ میں لٹ چکا ہوں تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہوں، سمجھے؟ میرے ان الفاظ پر غور کر لینا۔ اس نے جھک کر میگن کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹ کر اسی جگہ لے آیا جہاں ملازم کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس نے نفرت بھرے انداز میں میگن کی لاش کو ملازم کی لاش پر ڈال دیا۔ بہتے ہوئے خون کی ایک لکیر سی وہاں تک کھینچی چلی گئی تھی۔ میری نگاہیں اس خون پر جمی ہوئی تھی اور دل میں اوڈے کے لیے نفرت کا لاوا کھول رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اوڈے، تیری زندگی بے شمار انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ تجھے زندہ نہ چھوڑوں۔ تو واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اپنوں میں واپس جائے۔ اگر تجھے وہ نہ ملے تو ان کے بدلے میں نہ جانے کتنے انسان موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ لیکن اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں خاموشی اختیار کروں۔ کیلس ملازم کے ساتھ کھانے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی کچھ چیزیں تیار کر لی تھی، جن میں انڈوں کا آملیٹ، ڈبل روٹیاں، پنیر اور ایسی ہی کچھ چیزیں شامل تھی۔ ان کے ساتھ ہی اسپینش کافی کی خوشبو ایک بڑی کیتلی سے فضا میں پھیل رہی تھی۔ اوڈے نے ہاتھ صاف کیے اور ٹرالی پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے مجھے اور اوڈے کو بس دعوت دی تھی۔ کیلس اور ملازم اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ غالباً اوڈے انہیں کچن میں دھمکی دے کر آیا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو اندر موجود لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ چند لمحات کے بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈیئر خان، اس میں سے کچھ سامان باہر بھی پہنچا دو۔ اور ہاں مسٹر براؤنسی، کیا تمہارے ملنے جلنے والے یہاں نہیں آتے؟ میرا خیال ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔
اور اگر کوئی آیا بھی تو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس کے پاس پہنچا دینا۔ میں کسی کو یہاں کی کیفیت نہیں بتاؤں گا، تمہیں مجھ پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم تم پر اعتبار کر لیں گے، بے فکر رہو۔ کیا تم کافی پینا پسند کرو گے؟ اوڈے نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، براؤنسی نے جواب دیا تھا۔ میں کچھ سامان پلیٹوں میں رکھ کر باہر نکل آیا تھا۔ یہ میں نے فرینک اور چرن سنگھ کو پیش کر دیا۔ چرن سنگھ کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ اپنی پلیٹ لے کر وہ میرے نزدیک آ بیٹھا اور آہستہ سے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اندر 2 قتل ہو چکے ہیں، اوڈے نے میگن کو بھی قتل کر دیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ارے کیوں؟ کھانے کی پلیٹ چرن سنگھ کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور میں آہستہ لہجے میں اندر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ چرن سنگھ نے اس کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ کافی کی پیالی اس کے نزدیک ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، چرن سنگھ خود کو قابو میں رکھو، صورتحال ابھی ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اوڈے نے جس درندگی کا ثبوت دیا ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قابل نفرت ہے وہ، میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کو میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم نے طویل زندگی قید جیلتے گزاری ہے، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ اس کا انتظام کرنا پڑے گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں چرن سنگھ، ہوشیار رہو، ابھی ہمیں احتیاط رکھنی ہے، میں نے کہا۔ فرینک ہم دونوں سے بے تعلق کھانے میں مصروف تھا۔ چرن سنگھ نے اسے دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو کھاؤ، ہمیں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر وہ کیوں ہمیں نہیں بتاتا کہ یہاں آنے کے بعد وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ چرن سنگھ بولا۔ لانچ پر اس سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں اس کے 4 آدمی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہاں کسی خاص انتظامی عہدے پر ہے۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے۔ غالباً یہاں رک کر اوڈے اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات کرے گا۔ مگر اس معصوم گھرانے کو ختم کرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں چرن سنگھ، یہ درندگی میں بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اوڈے نے ایسی کوئی حرکت کی تو پھر حالات میں نمایاں تبدیلی ہوگی۔ ہم اس انداز میں فرار ہونے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اندر 2 معصوم بچے بھی ہیں، خرگوشوں کی مانند سفید اور نہایت ہی خوبصورت۔ ایک نوجوان عورت ہے، ایک بوڑھا مرد، ایک بوڑھی عورت اور ایک ملازم۔ دوسرے ملازم کو اس نے قتل کر دیا ہے اور جو ملازم زندہ بچا ہے وہ زندہ درگور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ انسانیت سے آری ہیں مسٹر خان، مگر ہم تو پاگل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہ درندگی قبول نہیں کریں گے۔ چرن سنگھ آہستہ سے بولا اور میرے کہنے پر اپنی پلیٹ اٹھا کر اس میں رکھی چیزیں کھانے لگا۔ اس کے چہرے پر غم و غصے کے سائے رقصاں تھے۔ پھر اس نے ایک نگاہ فرینک پر ڈالی اور بولا، یہ شخص بھی ناقابل بھروسہ ہے، اوڈے کے ہر کام سے اتفاق رکھنے والا۔ تمہاری اس سے گفتگو ہوئی ہے؟ مختصر، یہ اوڈے سے عقیدت رکھتا ہے، تب اس سے ہوشیار رہو، اپنی ذہنی کیفیت اس پر ظاہر نہ ہونے دو۔ خیال رکھوں گا، چرن سنگھ نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم دوہری کیفیت کا شکار ہو گئے ہیں چرن سنگھ۔ ایک طرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ بھی درپیش ہے اور دوسری طرف اس معصوم خاندان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہم پر آ پڑی ہے۔ اس وقت ذہن کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس کے باوجود بیرونی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آئے تو اسے بڑی ہوشیاری سے سنبھالنا۔ یہاں کی فکر مت کرو بھائی جی، لیکن اندر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ کوئی گڑبڑ ہو تو دل کی بات مان لینا، دماغ سے مت سوچنا، ایسا ہی ہوگا۔ چرن سنگھ فکر مت کرو۔ میں نے برتن سنبھالے اور اندر چل پڑا۔ لارنس دروازے پر تھا اور اوڈے اطمینان سے مسٹر براؤنسی کے نزدیک بیٹھا۔ ان سے علاقے کی جغرافیائی پوزیشن، یہاں کی آبادی اور آمد و رفت کے ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ دونوں عورتیں ان بچوں کو بہلا رہی تھیں جو باہر جا کر کھیلنے کی ضد کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اوڈے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ خان، ان لاشوں میں بدبو پیدا ہونے لگی ہے، تم اور لارنس انہیں دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور کمرہ بند کراؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لارنس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر میگن کی لاش اٹھا لی۔ میں نے ملازم کی لاش اٹھا لی تھی۔ کمرہ تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوئی، پوری عمارت خالی تھی۔ اسی کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں ہم نے ہاتھ منہ دھوئے۔ واپسی میں نے لارنس کا عندیہ لینے کے لیے پوچھا، مسٹر اوڈے کا آئندہ پروگرام کیا ہے لارنس؟ وہ کسی کو نہیں بتا رہا اور میرا خیال ہے پوچھنا مناسب بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ یہ ساری کوششیں تنہا اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم اس کے احکامات کی تعمیل تو کرنا چاہیے۔ میگن حماقتوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ان حالات میں کسی کے لیے جذباتی ہونا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لارنس نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے خان؟ بالکل ٹھیک۔ جب ہم گریوالز میں زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہوئے تھے تو ہمارے لیے کون جذباتی ہوا تھا؟
میں نے سنبھل کر کہا، مجھے لارنس کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر طرح اوڈے کے ساتھ رہے گا۔ فرینک بھی اسی کا ساتھی تھا۔ رات کو میری اور لارنس کی ڈیوٹی باہر لگائی گئی۔ اندر کا انتظام اوڈے نے یوں کیا کہ ان سب کو رسیوں سے کس دیا۔ بدبخت نے بچوں کو بھی نہ چھوڑا، جو اس صورتحال سے سخت خوف زدہ ہو گئے تھے اور سکتے کسی کیفیت کا شکار تھے۔ رات 11 بجے کے قریب اوڈے باہر نکل آیا اور میرے قریب پہنچ کر بولا، شریف لوگ سو گئے ہیں، یہاں صرف لارنس کی ڈیوٹی رہنے دو اور تم جنرل چارج لے لو۔ ابھی تک اتفاق سے ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے کہ مسٹر براؤنسی کا کوئی ملاقاتی ہی نہ آئے۔ اس سے قبل کہ ہمیں کسی خطرناک صورتحال کا سامنا ہو، یہاں سے نکل جانا بہتر ہوگا۔ آپ کا کیا پروگرام ہے مسٹر اوڈے؟ میں نے دل پر جبر کر کے پھر وہی سوال کیا۔ میں ڈائسن کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ وہی شخص ہے جو یہاں میرا معاون ہے۔ رات کے انتظار میں نے یہ وقت گزارا ہے۔ افسوس یہ کام میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ورنہ میں تم میں سے کسی کو روانہ کر دیتا۔ بہرحال مسٹر خان، مجھے امید ہے کہ تم نہایت ہوشیاری سے ان لوگوں کی نگرانی کرو گے۔ بوڑھا گدھا ریٹائرڈ فوجی ہے، احمق نہ ہوگا، اس کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھنا۔ ٹھیک ہے مسٹر اوڈے، اطمینان رکھو۔ یہ تمام گفتگو لارنس کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اوڈے چلا گیا تو لارنس نے فکر مندانہ انداز میں کہا، مسٹر اوڈے کی کامیاب واپسی پر ہی ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ جب اوڈے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے لارنس سے کہا، ہوشیار رہنا مسٹر لارنس۔ اوڈے کا کہنا ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اس طرف کی قطعی فکر نہ کرو، لارنس بولا، اور میں سست رفتاری سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لیکن جو ہی لارنس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا، میں نے رفتار تیز کر دی۔ اوڈے ہال کا دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ میں اسے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب بیچارے اوندے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ چرن سنگھ اور فرینک نہ جانے کہاں سو گئے تھے۔ میں نے ہال کا دروازہ اندر سے بند کیا اور ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سب مشین گن ایک طرف رکھی اور مسٹر براؤنسی کے قریب پہنچ کر بولا، میں جانتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں سویا مسٹر براؤنسی۔ ان حالات میں نیند آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ برائے کرم جلدی جلدی ان بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیجیے۔ وہ باہر چلا گیا ہے۔ میں نے جھک کر براؤنسی کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ تمام گردنیں میری طرف گھوم گئی تھی۔ براؤنسی کے پاؤں بھی کھل گئے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں کسی قدر انسانیت باقی ہے۔ ہاں، مجھے زندگی سے دیوانگی کی حد تک پیار نہیں ہے۔ اس بار میں نینسی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میڈم نینسی، بچے بھوکے ہیں، ان کے لیے جلدی سے کچھ لے آئیے۔ انکل، ہمارے ہاتھ بھی کھول دیجئے۔ ایک بچے کی معصوم آواز ابھری اور میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں نے ایک ایک کر کے سب کے ہاتھ کھول دیے۔ نینسی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ افسوس، میں تم سب کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس میں تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، کیونکہ تم جانتے ہو میں یہاں تنہا نہیں ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو میں کیلس کو ساتھ لے جاؤں۔ مسٹر براؤنسی نے کہا، ضرور لے جاؤ، لیکن خدا کے لیے جو کچھ کرو احتیاط سے کرو، دوسرے متوجہ نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا اور مسٹر براؤنسی کیلس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ انکل، آپ ڈاکو ہیں؟ ایک بچے نے پوچھا۔ ڈاکوؤں سے بھی بدتر بیٹے، میں نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ تو آپ لوٹ مار کر کے یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ خاموش رہو، تم بیکار باتیں نہیں کرتے، نینسی نے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ممی، میں تو انکل سے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، خاموش رہو، نینسی نے کہا اور پھر باری لہجے میں بولی، بچہ ہے جناب، برائے کرم اسے معاف کر دیجئے۔ میں خاموشی سے نینسی کی شکل دیکھتا رہا۔ نوجوان تھی، دلکش بھی تھی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی اداسی کھنڈی ہوئی تھی۔ مسٹر براؤنسی نے کہا تھا کہ وہ خبط الحواس ہے، لیکن بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر براؤنسی اور کیلس واپس آ گئے۔ وہ بچوں کے لیے دودھ اور بسکٹ وغیرہ لائے تھے، کچھ چیزیں وہ اپنے لیے بھی لائے تھے۔ تمہارا شکریہ، کچھ لینا پسند کرو گے؟ معمر عورت نے کہا۔ نہیں شکریہ، آپ برائے کرم اپنا پیٹ بھر لیں، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر تم پسند کرو تو کچھ لے لو، براؤنسی نے کہا۔ نہیں مسٹر براؤنسی، آپ یہ سب کچھ جلد کریں اور برائے کرم کوئی نشان نہ چھوڑیں۔ تم اس سے خوفزدہ ہو، وہ تمہارا لیڈر ہے، یہی سمجھ لیں۔ کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے حماقت نہیں کی ہے؟ مسٹر براؤنسی نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، میں نے پوچھا۔ میں فوراً انتظامیہ کو خبر کر سکتا تھا۔ کیا آپ نے خبر نہیں کی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کر سکتے تھے تو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ حماقت کیوں کی ہے؟ میں کم ہمت انسان ہوں، اس کی جرات نہیں کر سکا۔ میں بھی کم ہمت انسان ہوں، ان بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم لوگ شاید گریگوال سے بھاگے ہوئے قیدی ہو۔ مسٹر براؤنسی نے چند لمحات کے بعد کہا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ بہت غور کیا ہے میں نے اس پر، اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے قبل بھی کیا یہاں ایسے قیدی پہنچے ہیں؟ میری زندگی میں 2 بار۔
لیکن وہ احمق تھے کہ ادھر آئے، کہیں اور نکل جاتے تو شاید بچ جاتے۔ یہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جگہ گریگوالز کی پہلی منزل ہے؟ آپ لوگ جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ میں آپ کو پھر باندھ سکوں۔ اگر وہ واپس آ گیا تو آپ کے لیے پہلے اور میرے لیے بعد میں پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ میڈم نینسی، برائے کرم آپ میری مدد کریں۔ مسٹر براؤنسی، اگر آپ نے کسی طرح انتظامیہ کو اطلاع بھی کر دی ہے تو برائے کرم جو میں کہہ رہا ہوں وہ ضرور کریں۔ آپ کے مددگار اس سے قبل واپس آ گئے تو ظاہر ہے وہ آپ کو آزاد کرا لیں گے، لیکن اگر وہ آ گیا تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نینسی، اس کی ہدایت پر عمل کرو۔